السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین حضرات، آج میرے بیان کا عنوان ہے دنیا کی مٹھاس نے سب کچھ بھلا دیا، ایک خواب جو زندگی بدل دے گی۔ تو ایک شخص جو ہے حیران و پریشان ہو کر ایک بزرگ کے پاس آیا کہ حضور، آج میں نے ایک بہت ہی ڈراؤنا اور خوفناک خواب کو میں نے جو ہے دیکھا ہے۔ تو بزرگ نے پوچھا کہ آپ نے کیا خواب دیکھا ہے، بتائیے۔ تو اس نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک شیر جو ہے میرا پیچھا کر رہا ہے، بڑی تیزی سے پیچھا کر رہا ہے، اور میں دوڑ کے اپنی جان بچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو میں بھاگتا رہا، وہ شیر میرا پیچھا کرتا رہا۔ اچانک میرے سامنے ایک بہت بڑا گہرا گڑھا جو ہے سامنے آیا، تو میں اپنی جان بچانے کے لیے اس پہ کود گیا اس پہ۔ تو اس میں ایک ٹہنی پر میری نظر پڑی، تو میں نے اس ٹہنی کو جو ہے پکڑ لیا۔ اب دیکھ رہا ہوں کہ اوپر بھی شیر آ کے ٹھہرا ہے، اوپر بھی موت ہے، اور نیچے دیکھ رہا ہوں تو نیچے ایک اژدہا منہ کھول کے بالکل تیار ہے کہ جیسے ہی میں گروں تو وہ مجھ کو اپنا نوالا بنا لے۔ اور بیچ درمیان جو میں لٹک رہا ہوں، تو کیا دیکھتا ہوں کہ جس ٹہنی کو پکڑ کے میں لٹکا ہوا ہوں، اسی ٹہنی کو دو چوہے جو ہے کاٹ رہے ہیں، ایک وائٹ سادہ کلر کا چوہا اور ایک کالا اور بلیک کلر کا جو ہے چوہا۔ تو اب میں سوچا کہ بیچ میں بھی میری جب تک یہ ٹہنی جو کچھ ہی دیر میں جو ہے یہ چوہے کاٹ دیں گے، اس کے بعد پھر میں نیچے گر جاؤں گا، تو پھر میری موت جو ہے پکی ہے۔ تو میں بالکل گھبرایا ہوا تھا، پریشان تھا، اور بالکل ڈرا ہوا سہما ہوا تھا کہ اب میں چند سیکنڈ کا جو ہے میں مہمان ہوں۔ اتنے میں کیا ہوا کہ اوپر ایک جو پیڑ تھا، جھاڑ تھا، اس میں ایک شہد کا جو چھتا تھا، تو اس چھتے سے ایک شہد کا ایک قطرہ جو ہے منہ میں میرا گرا۔ تو وہ شہد کا قطرہ کافی میٹھا تھا، اور اس کی مٹھاس اتنی لذیذ تھی کہ میں بالکل ان کے مٹھاس میں بالکل مست ہو گیا، اور یہاں تک کہ میں شیر کو بھی بھول گیا، چوہوں کو بھی بھول گیا، اور نیچے جو اژدہا تھا وہ بھی جو اس کو بھی بھول گیا، اور بالکل مست ہو گیا۔ چنانچہ اتنے ہی میں کیا ہوا کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ دونوں چوہے نے ٹہنی کو کاٹ دیا، میں نیچے گر گیا، اور اژدہا مجھ کو جو ہے نگل گیا۔ تو میں خواب سے بیدار ہوا، پریشان ہوا، پریشانی کے عالم میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ آپ مجھے اس خواب کی جو ہے تعبیر بتائیے کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے۔ تو بزرگ بڑے ہی سمجھدار تھے، بہت ہی علم والے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو خواب جو تم نے دیکھا ہے، یہ خواب یہ زندگی کی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے۔ خواب میں وہ جو شیر تمہارا پیچھا کر رہا تھا، تو وہ کیا تھا؟ وہ تمہاری موت تھی، کہ جو موت جو ہے ہر انسان کا جو پیچھا کرتی ہے، انسان بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن آج تک نہ موت سے کوئی بھاگ سکا ہے، نہ تم بھاگ سکو گے، اور نہ قیامت تک کوئی بھاگ سکے گا، کیونکہ جو بھی پیدا ہوا ہے وہ مرنے کے لیے، جو دنیا میں آیا ہے اس کو جانا ہے۔ یہ بالکل اٹل قانون ہے، اور جب موت آتی ہے تو وہ وقت نہیں دیکھتی، وہ عمر نہیں دیکھتی۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی جوانی ہی میں کریل جوان جو ہے کوئی مر جاتا ہے، کوئی جو ہے بوڑھا ضعیف انسان جو ہے 80-90 سال کی عمر میں بھی جی رہا ہوتا ہے، اور کوئی بالکل چھوٹا سا بچہ انتقال کر جاتا ہے، اور اس کا دادا جو ہے زندہ ہوتا ہے۔ تو کیا مطلب ہوا کہ موت جب آتی ہے تو عمر نہیں دیکھتی کہ یہ اس کی عمر کتنی ہے، یا وقت نہیں دیکھتا کہ اس کا وقت کون سا ہے۔ تو اسی طرح چنانچہ وہ بزرگ نے کہا کہ یہ جو شیر تھا، تو وہ موت ہے جو ہر انسان کا جو ہے وہ پیچھا کرتی ہے، انسان بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس سے کوئی بھاگ آج تک نہیں سکا ہے، اور نہ کوئی بھاگ پائے گا۔ اور وہ جو ٹہنی جس کو تم پکڑ کے لٹک رہے تھے، وہی تمہاری زندگی ہے، کہ جب تک اور یہ دو چوہے وائٹ کلر کا اور بلیک کلر کا جو چوہے جو کاٹ رہے تھے، تو یہ دن اور رات ہے۔ چنانچہ جیسے جیسے دن گزرتا ہے تمہاری زندگی کے ایک دن کم ہو جا رہے ہیں، پھر 2 رات گزرتی ہے تو تمہاری زندگی کے 1 رات کم ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح یہ رات اور دن گزرتے گزرتے یہ آخر کار تمہارا جو وقت جتنا دیا گیا تو وقت پورا ہو جاتا ہے، اور انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔
تو فرمایا کہ یہ دونوں چوہے یہ جو وائٹ کلر کے اور بلیک کلر تھے یہ رات اور دن ہیں جو تمہارے زندگی کو جو ہے ایک ایک کر کے کاٹ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ جو فرمایا کہ تم نیچے جو اژدہا جو تم نے دیکھا جو تم کو نگل گیا تو وہ قبر ہے یا آخرت ہے، کہ انسان اگر اچھے اعمال کر کے نہیں جاتا، انسان برے اعمال کر کے جاتا ہے تو پھر وہ قبر میں اور آخرت میں پھر ان کو جو ہے یہ عذاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور وہ شہد کا قطرہ جس کی مٹھاس میں تم نے جو ہے وہ شیر کو بھول گئے اور اژدہا کو بھول گئے اور جو ہے پھر اپنے چوہوں کو بھول گئے، تو یہ وہ کیا ہے؟ یہ دنیا کی لذت ہے، یہ دنیا کی رنگینیاں ہیں، یہ دنیا کی چمک اور دمک ہے۔ تو انسان دنیا میں آ کر یہ حالانکہ سب کوئی جانتا ہے کہ مجھے مرنا ہے، سب کوئی جانتا ہے کہ جس طرح کہ وہ دنیا میں آیا تھا خالی ہاتھ آیا تھا اور جب جا رہا ہے تو خالی ہاتھ جا رہا ہے، چاہے وہ ارب پتی کھرب پتی ہو، لیکن وہ بھی جب جاتا ہے تو خالی ہاتھ چلا جاتا ہے۔ ان کے ساتھ ان کا مال نہیں جاتا، نہ ان کی پراپرٹی جاتی ہے، سب کچھ یہاں تک کہ بیوی بچے سب کوئی رو رہے ہوتے ہیں لیکن چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ شہد کا جو مٹھاس ہے نا، یہ دنیا کی لذت، یہ دنیا کی لذت ہے، دنیا کی رنگینیاں ہے کہ جس میں انسان کھو کر جو ہے اکثر انسان جو ہے وہ آخرت کو بھلا بیٹھتا ہے، کب موت کو بھلا بیٹھتا ہے، اور پھر انسان جو ہے آخرت کے عذاب کو بھول جاتا ہے، یہاں تک کہ اس دنیا کی رنگینیوں میں رنگ جاتا ہے، اور پھر گناہ پہ گناہ، حلال حرام کا فرق نہیں، اور آخرکار پھر جو ہے ان کی دی ہوئی زندگی کی جو مدت ہے وہ پوری ہو جاتی ہے اور انسان کی روح نکال لی جاتی ہے، اور اس وقت وہ پچھتاتا ہے، افسوس کرتا ہے کہ کاش میں نے دنیا میں نیکی کی ہوتی، کاش میں نے اپنی زندگی میں اچھے اعمال کیا ہوتا، نماز پڑھا ہوتا، روزہ رکھا ہوتا، اور کار خیر کیا ہوتا، تو آج مجھے یہ عذاب کا سامنا نہ کرنا پڑتا یا جہنم کی آگ مجھے نہیں جلاتی۔ تو اسی لیے یہ بہت ہی حیرت، یہ بہت ہی جو ہے آپ کو لیے یہ بہت ہی یہ جو ہے یہ واقعہ جو ہے انسان کے لیے درس عبرت ہے کہ انسان اس واقعے کو سمجھے، سن کے صرف کان سے سن کے جو ہے باہر نہ کر دے، بلکہ اس سے عبرت حاصل کرے کہ ہم یہ رات اور دن جس طرح گزرتے ہیں تو ہم لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو جاتے ہیں، اور اسی لیے دنیا کی رنگینیاں، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، دنیا کی رنگینیاں ختم ہو جائے گی، اور ہر کوئی جو بھی آیا ہے اس کو جانا ہے، اور جانے کے بعد وہاں جو کام آنے والے ہیں یہ دولت کام نہیں آئے گی۔ ہاں، دولت کو اگر اچھی طرح سے ہم کماتے ہیں اور اچھی جگہ خرچ کرتے ہیں تو وہ دولت بھی انسان کے ایک نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک واقعہ میں بالکل مختصر انداز میں بتا دوں کہ ایک بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑا کروڑ پتی ارب و خرب پتی جو تھا، ایک دن اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے دروازے پہ کسی نے دستک دی آواز سے بالکل، تو غلام سے کہا کہ جا کے دیکھو کون ہے بدتمیز جو جاہلانہ انداز میں دروازے پہ آواز دے رہا ہے۔ تو کھولا تو دیکھا کہ پرانے اور پھٹے پرانے کوئی فقیر جیسا انسان ہے۔ کہا کیا ہے؟ کہا تمہارے بادشاہ کو جو ہے میرے پاس بلاؤ۔ تو کہا دماغ ٹھکانے پہ ہے کہ وہ بادشاہ ہے، وہ تم جیسے فقیر کے پاس ملنے آئے گا؟ تو وہ چلا گیا غلام۔ کا کیا ہے؟ کہا کہ وہ ایک کوئی فقیر جو ہے آپ کو جو وہاں بلا رہا ہے۔ کہا تم نے اس کو مزہ نہیں چکھایا؟ تو پھر اس کے بعد تھوڑی دیر بعد پھر اور زیادہ آواز آنے لگی، دروازے پھر کھولا تو کہا غلام نے کہا کہ بھئی میری نوکری کیوں خطرے میں ڈالنا چاہتے ہو؟ آخر چاہتے کیا ہو؟ تو کہا کہ بادشاہ سے جا کے کہو کہ وہ دروازے پہ جو دستک دیا ہے وہ کوئی اور نہیں، ملک الموت ہے جو تمہاری روح قبض کرنے کے لیے ہے۔ یہ سن کر غلام بالکل کانپنے لگا، جا کے ان کو سنایا تو بادشاہ بھی کانپنے لگا۔ اتنے میں جو ملک الموت آ گیا، کہا کہ تمہیں ویسے تو کسی کو مہلت نہیں دی جاتی ہے، لیکن تمہارے کو مہلت تھوڑی دی جاتی ہے، کیا کرنا چاہتے ہو؟ تو کہا ٹھیک ہے، ساری دولت کو اکٹھا جمع کر کے کہنے لگا کہ لعنت ہو اے دولت تجھ پر اللہ کی کہ تو نے مجھ کو اللہ کے ذکر سے، اللہ کی عبادت سے غافل کیا، اگر تو نہ ہوتی تو شاید میں اس طرح کی غفلت کی زندگی نہ گزارا ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دولت کو بولنے کی طاقت دی، اور دولت نے کہا کہ لعنت مجھ پر نہیں بلکہ اپنے آپ پر کر، کہ اگر تو صحیح طریقے سے، اگر حلال طریقے سے کماتا
اور جہاں اللہ نے خرچ کیا ہوتا، خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، وہاں مجھے خرچ کرتا تو میں تیری نجات کا جو ہے ذریعہ بن سکتی تھی، لیکن تو نے مجھ کو غلط طریقے سے حاصل کیا اور غلط جگہ پہ خرچ کیا، تو یہ لعنت مجھ پر نہیں بلکہ اپنے آپ پر کر۔ تو اسی لیے پیغام یہ ہے کہ دولت بھی کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن صحیح طریقے سے کمایا جائے، صحیح جگہ پہ خرچ کیا جائے۔ تو اس لیے موت کو ہمیشہ انسان یاد کرنی چاہیے۔ کہا گیا کہ جو انسان روزانہ 20 مرتبہ موت کو یاد کرے تو اگر وہ شہید نہ بھی ہو تو حدیث پاک میں بتایا گیا اس کو شہید کا درجہ اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔